رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فتاوی رضویہ شریف سے جو بات کل بیان ہو رہی تھی اس کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ باقی یہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 199 پر کتابت کی ایک اور غلطی ہے، یعنی فضیل بن عیاض کے بعد لکھا ہوا ہے مستعر بن کرام لکھا ہے نا؟ تو یہ مستعر نہیں بلکہ مسعر بن کدام، ہاں، اور مستعر نہیں بلکہ مسعر بن کدام دال کے ساتھ۔ اچھا جی، تو یہ 201 صفحے پر امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان تقابل کی بحث کو سمیٹتے ہوئے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے مسئلے کا حل بھی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے، یعنی یہ مسئلہ اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا اور ساتھ دوسرے مسئلے میں بھی اہم فیصلہ جو کہ نظری فکری ترازو کے ساتھ مکمل بیلنس کر کے لفظوں میں اس کو بیان کیا۔ اور حضور پر نور یہ لقب امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی لکھا اور یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی لکھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، فرق مراتب یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فرق مراتب بے شمار، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار درجات اونچا ہے۔ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، یعنی حق سے مراد ہے حق اجتہادی، یعنی یہ حق وہ نہیں جو کہ باطل کے مقابلے میں ہو، یا وہ حق جو گناہ کے مقابلے میں ہو، یا وہ حق جو عرف عام کی غلطی ہے اس کے مقابلے میں ہو، یہ ہے خطائے اجتہادی کے مقابلے میں حق اجتہادی کہ جو مقابل ہیں ان کے فضائل میں بھی اس وجہ سے کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ان کے ایمان پر کوئی یہ بات اثر انداز ہوئی کہ جو حق پر نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عرف عام میں یہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا، یعنی جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تھا، تو اس اختلاف کے اندر یعنی جنگ جمل میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اب اس کے حق کا جو مقابل ہے وہ گناہ نہیں، نہ وہ کفر ہے، نہ وہ باطل ہے، بلکہ وہ ایک ایسا کام ہے جس پر ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اب خطا پر کہا جائے گا، اور جب حق کے ساتھ اجتہادی کا لفظ نہیں بولا گیا
تو ایسے ہی بولنے میں اگر یعنی جس طرح خطا کا لفظ بولا جائے گا تو وہ مراد خطائے اجتہادی ہوگی جو نہ گناہ ہے اور نہ عیب ہے، نہ اس سے ان کے فضائل میں کمی آئی ہے اور نہ ایمان پر کوئی اثر پڑا ہے۔ اصل میں یعنی یہ زہر گھولا گیا معاشرے میں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا پر کہا گیا، تو اس وقت سامعین کو تاثر یہی دیا گیا کہ مولا علی حق پر ہیں اور مقابلے میں سب باطل ہے۔ اس وجہ سے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر یعنی وہ اصل اصولی بات کرنے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن گناہ کی طرف چلا جاتا ہے یا ان کو ادھر موڑا جاتا ہے، اور یہ اس لیے جاتا ہے جو خود جائے کہ جو پہلے وضاحت نہیں کی جاتی رہی کہ اس وقت 35-40 سال یہ بات طاہر القادری اور دوسرے بیان کرتے رہے کہ، اور وہ بات ایک لحاظ سے سچی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حق ہے کون سا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اصول ہمارا یہ ہے کہ جب بھی اجتہاد کا معاملہ ہوتا ہے تو ابتدائی اجتہاد میں فریقین ہی حق پر ہوتے ہیں، ابتدائی اجتہاد میں فریقین ہی حق پر ہوتے ہیں، یہ طے شدہ ضابطہ ہے ہمارے سارے اصول کی کتاب میں۔ انتہا کے اندر ایک حق پہ ہوتا ہے، مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی اجتہاد کے آغاز کے اندر حق پر ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دونوں کا مقصد ہی غلبہ اسلام تھا، دونوں کا مقصد ہی اسلام کی ترقی تھی، کسی کا مقصد بھی دنیا داری نہیں تھی، کسی کا مقصد بھی اقتدار نہیں تھا، دونوں کا مقصد ہی نیک تھا، دونوں ہی حق پر تھے۔ ایک کے نزدیک یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ ہمیں قصاص لینا چاہیے امیر المومنین کا، دوسرا یہ تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو تو پھر قصاص لیں، یعنی دنیا داری کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھی، تو یہ دونوں حق پر تھے۔ اس مرحلے میں اہل سنت دونوں ہی کو حق پر کہیں گے، آگے نتیجے میں جا کر اپنی طرف سے بڑے انصاف عدالت کے ساتھ جو انہوں نے دلائل اپنے اکٹھے کیے تو اس کے نتیجے میں ایک حق پر تھے اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اسلام کے غلبہ کی نیت رکھتے ہوئے اپنے دلائل میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں پہلے قصاص لینا چاہیے، تو یہ وہ خطا پر ہوئے، لیکن یہ گناہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی باطل تھا جس کو حق کو اس باطل کے مقابلے میں کہا جائے، کیونکہ یہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، کہ جب مجتہد اجتہاد کرے تو صحیح کرے تو 2 اجر ہیں، اور اگر صحیح نہ پہنچے صحت تک تو 1 اجر ہے۔ یعنی یہاں حق اس چیز کے مقابلے میں ہے جس پر ایک نیکی مل رہی ہے، لیکن عوام کو یہ پکوایا گیا ہے کہ حق پر ہیں لہذا باطل میں تو سارے، کسی نے مقابلے میں کفر مانا، کسی نے مقابلے میں گناہ مانا، کسی نے مقابلے میں جو ہے وہ عرف عام کی غلطی کہ جس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا عیب ہوتا ہے وہ مانے، تو جس کے نتیجے میں یعنی وہاں تو یہ کسی کو درد نہیں ہوا کہ ام المومنین کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا، یا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے، اور اس تاثر کی بنیاد پر انہی لوگوں کے سامنے جب اجتہاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ذکر ہوا تو وہ اب وہی پرانی بات جو وہ حق کے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط پکائے ہوئے تھے، ایک گناہ، ایک عیب، ایک جرم معاذ اللہ، تو اسی کو یعنی کچھ نے خود سمجھا اور کچھ نے جان بوجھ کے اس کی طرف ان کو مائل کیا کہ یہ یعنی اس غلطی کی بنیاد پر تھا جو پہلے کی جا رہی تھی، اور ہم نے پھر اس میں یہ سٹینڈ لیا کہ اسی سے اب پہلی غلطی بھی درست ہوگی کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ
سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے گناہ ہیں، بے عیب ہیں، اور جو خطا گناہ کے ساتھ لفظ بولا جاتا ہے وہ گناہ کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں، کیونکہ وہ جو گناہ کے ساتھ خطا ہے وہ خطا اجتہادی نہیں ہوتی، وہ خطا معصیت ہوتی ہے۔ تو یہاں ابتدا کے اندر دونوں حق میں ہیں، خواہ وہ اجتہاد جمل والا ہے، صفین والا ہے، اور یہ دوسرا جو معاملہ باس میں آیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہمارے جو اصول کی کتابیں ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور سٹیجوں پر جو ان پڑھ نعت خوانوں کا اور نقیبوں کا قبضہ ہے اس کی وجہ سے، یعنی جو کتابی مسلک ہے ہمارا، اب اس کو روافض کی طرف سے ناسبیت کہا جا رہا ہے، اور جو کتابی مسلک ہمارا ہے اس کو چھوڑ کر اب جو اہل سنت جسے کہا جا رہا ہے وہ اصل میں رفض ہے، کہ جس کو اب اہل سنت کا مسلک کچھ لوگ قرار دے رہے ہیں۔ یعنی اتنی تبدیلی جو ہے وہ ایران کے اثر سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس بنیاد پر یعنی اکابر کی کتابیں ان کو توجہ سے پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اب یہاں آپ نے فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، تو ناسبیت اور خارجیت یہ ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو ہم پلہ مانتے ہیں یا بڑھ کے مانتے ہیں، اور اہل سنت کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے میں اونچے ہوں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں، اور بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر جو درجات ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ یہ ہے سنیت، اور انہیں برابر یا بڑھا کے بتانا یہ ناسبیت ہے۔ اور اب یہ جو طبقہ ہے ان کے لیے مطلب یہ غلط لفظ استعمال کرنے والا، یہ رافضیت ہے کہ جو اہل سنت کے اندر جو آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے۔ حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بھی ہمارے سردار، یعنی اس میں جو اجتہاد کے اندر ان سے خطا ہوئی تو ان کی سرداری زائل نہیں ہوئی، وہ پھر بھی امت کے سردار رہے، چونکہ انہوں نے کوئی شریعت سے بغاوت نہیں کی، کوئی یہ گناہ نہیں تھا، بلکہ اجتہاد تھا جس پر ایک خط ثواب ملتا ہے۔ تو تان ان پر بھی کار فجار، یہ آخری جملہ تان ان پر بھی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان، یہ کار فجار ہے، یعنی اہل سنت ان کو سردار مانتے ہیں، اور جو ان پہ تان کرے وہ فاجر ہے، وہ سنی نہیں ہے، یعنی فکری فاجر ہے۔ تو تان ان پر بھی کار فجار، یعنی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک طرف اردو ادب کی چاشنی اور دوسری طرف شرعی ادب کی حلاوت، اس کو اکٹھا کر کے بیان کر دیتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ اور یہ کہ کہاں کا مسئلہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام بخاری کا، اور اسی سے چونکہ اگلی بات اہم طریقے سے سمجھ آ سکتی تھی اور اس سے پہلی بات سمجھ آ سکتی تھی، تو آپ اچانک جو ہیں وہ ادھر چلے گئے۔ اب عام بندہ کوئی بحث جب ڈھونڈے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتاوی رضویہ میں، وہ تو دوسرے سارے مقامات کی طرف چلتا رہے گا، اور یہ یعنی اہم ترین مقام ہے کہ جو چند مختصر جملوں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترازو کے طور پر دے دیا ہر سنی کو، کہ جس میں ادھر فرق مراتب بے شمار ہے، ادھر یہ کہنا کہ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں درجے میں، حضرت امیر معاویہ ان جیسے ہیں یا آگے ہیں، یہ جائز نہیں، وہاں فرق مراتب ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کی جائے، تو
اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ایک ایسا عمل جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث اجر قرار دیا ہو تو اس پر تان کس طرح کیا جا سکتا ہے۔